3 بار کے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے کچھ مشکوک حرکتیں شروع کر دی ہیں. دعا کریں انہیں کوئی اٹھا کر نہ لے جائے, کوئی لاپتہ نہ کر دے. کم از کم اس کے آثار ضرور پیدا ہو رہے ہیں. اللہ کرے کہ یہ ہمارا وہم ہی ہو اور ایسا کچھ نہ ہو. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وہ مطیع اللہ جان صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے وقت سابق صدر آصف زرداری سے پوچھا تھا. اس وقت سابق صدر تھے, اب تو ماشاءاللہ دوبارہ صدر ہیں, کہ آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ آپ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, تو آپ اپنے اس بیان پر قائم ہیں کہ آپ نے رجوع کر لیا. تو سابق صدر پاکستان آصف زرداری صاحب نے کہا تھا کہ متی تو خود تو اٹھا تھا, اب مجھے بھی اٹھوائے گا, چپ کر جا یار. تو وہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ چاہے صدر پاکستان ہوں یا نہ ہوں, انہیں کبھی بھی اٹھا کر لاپتہ کیا جا سکتا ہے, غائب کیا جا سکتا ہے. اب پتہ نہیں نواز شریف اس بات کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں, انہیں شعوری طور پر اس بات کا ادراک ہے یا نہیں, لیکن وہ اپنے بھائی کی سوچ سے ظاہر ہے اتفاق بالکل نہیں کرتے. جو پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ تھی جس میں دہشت گردی کے خلاف کوئی آپریشن پلان ہونا تھا, یا ظاہر ہے فوج نے بریفنگ دینی تھی اور سب نے کہنا تھا واہ 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 آپ نے بہت اچھی بریفنگ دی, آپ جو مرضی کریں. کم از کم وزیر اعظم شہباز شریف نے تو یہی کہنا تھا. ان کا اپنا نہ کوئی بدقسمتی سے وی این ہے, نہ کوئی سٹیک ہے, نہ انہیں بلوچستان کے معاملات میں کوئی دلچسپی ہے. خیر دلچسپی نواز شریف کو بھی نہیں ہے, لیکن بہرحال وہ ایک سیاستدان تو ہیں, اور وہ کبھی کبھی ہی صحیح, خوابوں میں ہی صحیح, ووٹ کی عزت کی بات بھی کر لیا کرتے تھے. اب تو بہرحال سبھی ووٹ کی عزت پر متفق ہیں, لیکن بہرحال ایک زمانے میں نواز شریف ووٹ کی عزت کی بات کرتے رہے. لیکن شہباز شریف کے دامن پر تو ایسا کوئی داغ بھی نہیں ہے. انہوں نے تو زندگی میں کبھی ووٹ کی عزت کا نعرہ تک نہیں لگایا. وہ تو ہمیشہ سے ووٹ کی عزت کے ہی دائی رہے ہیں, اور وہ اپنے موقف پر کھڑے ہیں. ہاں نواز شریف کا ایٹیچیوڈ ضرور ڈگمگاتا ہوا ہے, کبھی ووٹ کی عزت تو کبھی ووٹ کی عزت کے مابین وہ لڑکتے رہتے ہیں. لیکن بہرحال اب نواز شریف جو ہیں وہ پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ میں نہیں گئے تھے. فواد چودھری نے, بہت سے لوگوں نے ہاہاکار بھی مچائی کہ یار یہ کیا ہو گیا, آپ 3 بار کے وزیر اعظم ہیں, پاکستان کے سینئر ترین سیاستدانوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے, آپ کی ایک آواز ہے, آپ کے تجربات ہیں, آپ فوجی قیادت بھی نوجوان ہے, شہباز شریف بھی آپ کی نسبت چھوٹے ہیں, آپ کو ان سب کو گائیڈ کرنا چاہیے تھا. جس طرح آپ مریم بی بی کی حکومت کی سرپرستی کرتے ہیں, اسی طرح آپ کو اس پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ میں بھی سرپرستی کرنی چاہیے تھی, اور گائیڈ کرنا چاہیے تھا ان لوگوں کو کہ وہ دہشت گردی کے مسائل سے کس طرح نپٹیں, اور جمہوریت کو, ڈائیلاگ کو ایک آپشن کے طور پر رکھا جانا چاہیے تھا. لیکن آرمی چیف نے کہا کہ ہم نے ہارڈ اسٹیٹ بننا ہے, سافٹ اسٹیٹ نہیں کرنا, کوئی بات نہیں کرنی, اور ہم ماریں گے سب کو. اور شہباز شریف نے کہا بالکل بالکل مارو. اور پھر جب وہ میٹنگ ختم ہوئی تو پتہ چلا کہ نہ اس میٹنگ میں اختر مینگل تھے, نہ پی ٹی آئی تھی, اور گنڈا پور نے بھی باہر آ کر شور مچا دیا کہ نہیں مارنا. اور بلوچستان میں جو ہم ہاہاکار مچا رہے تھے سرفراز بگٹی صاحب کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, وہاں پہ بھی لوگوں نے سول ہسپتال پر حملہ کر کے لاشیں اٹھا کر لے گئے. تو پھر ایک دفعہ تو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں بیک فٹ پر نظر آ رہے ہیں, اور وہ جو آپریشن پلان ہو رہا تھا اور اس کمیٹی کی میٹنگ کے بعد لگ رہا تھا کہ اب شروع ہوا, وہ کچھ تھوڑا سا حکومت کو ہاتھ ہلکا کرنا پڑ گیا. اب نواز شریف میدان میں آ گئے, یا یوں سمجھیں کہ انہیں میدان میں لانے کے لیے بلوچستان کے سمجھدار اور سنجیدہ لوگوں نے کوشش شروع کر دی ہیں. کچھ وکلا گئے ہیں میاں نواز شریف کے پاس, اور انہوں نے کہا ہے کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے میاں صاحب, ٹھیک ہے کہ آپ پنجاب ہی آپ کی کانسٹیچوئنسی ہے, پنجاب سے ہی آپ نے ووٹ لینا ہے, آپ کو پورے پاکستان میں کوئی دلچسپی نہیں. جب آپ وزیر اعظم ہوتے تھے تب بھی آپ کوئی دلچسپی نہیں لیتے تھے, اب بھی نہیں لیتے. لیکن بہرحال جناب آپ عزت مآب 3 بار کے وزیر اعظم ہیں, اور آپ کا بھائی تو ہماری نہیں سنتا, اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. آپ کوئی تھوڑی سی شرم کریں, اور بلوچستان کے جو سیاسی قائدین ہیں اور جو دیگر لوگ ہیں جو بندوق اٹھانے پر راضی ہیں اور جو بندوق اٹھانے پر نہیں راضی, اور جو لڑ رہے ہیں اور جو انہیں آپس میں لڑوا رہے ہیں, ان سب کو کسی طرح آپ بٹھانے کی, ایک میز پر بٹھانے کی کوشش کریں, ان کے درمیان کو بات چیت کروائیں. یہ بلوچ یکجہتی کمیٹی والے ہیں, یہ سب لوگ ہیں, یہ مظلوم لوگ ہیں, ان کی کوئی مدد کریں. اور جو لوگ ظالموں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں ان کو بھی کچھ سمجھانے بجھانے میں, جو جن سیاستدانوں کی آواز ہے وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں, وہ کردار نہیں ادا کر رہے کیونکہ اسٹیٹ ان کے پیچھے نہیں کھڑی. اب اختر مینگل کی بات دونوں طرف کے لوگ سنتے ہیں, ڈاکٹر مالک کی بات بھی کوئی نہ کوئی سن لیتا ہے, تو ایسے لوگ لیکن مذاکرات کرانے کی کوشش نہیں کرتے. ایسے لوگ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے پاس اگر جائیں, یا جو لوگ ہتھیار اٹھا کر پہاڑوں میں چلے گئے ہیں ان کے پاس جائیں اور انہیں سمجھانے کی کوشش کریں, تو یہ لوگ کردار ادا کر سکتے ہیں, بشرطے کہ انہیں اسٹیبلشمنٹ کی اور ریاست کی بیکنگ حاصل ہو.
تو نواز شریف کو سمجھانے کی کوشش کی ہے وہاں پہ کچھ وکلاء رہنماؤں نے اور کچھ دیگر بلوچستان کے قائدین نے، اور انہوں نے کہا کہ جناب دہشت گردی کے خاتمے اور امن کی بحالی کا ایک ہی طریقہ نہیں ہے کہ ڈنڈا سوٹا اٹھا کے چڑھ دوڑو، جمہوری طریقہ واحد طریقہ ہے، بات چیت ڈائیلاگ کا طریقہ ہے۔ باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں، اگر افغان ہیں جو سرحد کر پار کر کے آ رہے ہیں، یعنی افغان وہ نہیں جن کی نسل یا قومیت افغان ہے، جو پاکستان میں رہتے ہیں، جو پاکستانی ہیں، افغان سے مراد افغانستان سے آنے والے وہ افغان طالبان جو پاکستان نیشنل نہیں ہیں اور پاکستان آتے ہیں اور دہشت گردی کی کارروائی کر کے چلے جاتے ہیں، ان لوگوں کے خلاف تو آپ بندوق اٹھائیں تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن ویسے گنڈا پور تو اس کے بھی حق میں نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان اور عمران خان بھی کچھ زیادہ اس کے حق میں نہیں ہے، لیکن چلیں یو ہیو اے تھاٹ کہ جی یہ لوگ باہر سے آئے ہیں تو ان کا کیا کام ہے ہمارے ملک میں دہشت گردی کرنے کا، تو ہم ان کے خلاف بندوق اٹھائیں گے۔ جنرل راحیل شریف نے یہی کیا تھا، انہوں نے گڈ طالبان بیڈ طالبان کی پالیسی کو ایک طرف رکھا تھا، سب کو مارا تھا اور نتائج حاصل کیے تھے۔ سو وی آلسو ہیو ایگزامپل۔ لہٰذا ان کے خلاف تو اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر آپ اپنے لوگوں کے خلاف بندوق اٹھائے رکھیں گے تو کب تک؟ ان کے ساتھ بات چیت کرنی پڑے گی۔ تو نواز شریف نے ان قائدین سے ملاقات کے بعد کہا نون لیگ کی اپنی جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق کہ موجودہ صورتحال پر مجھے بڑا دکھ ہے، بڑی تشویش ہے، اور میں ہر ممکن اقدام کرنے اور امن کی بحالی کے لیے کردار ادا کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ میں بالکل تیار ہوں، میں پوری کوشش کروں گا کہ بلوچستان میں امن کی بحالی کے لیے کردار ادا کروں۔ نواز شریف نے کہا کہ میں جلدی بلوچستان کا دورہ بھی کروں گا اور صوبے کے مسائل کا حل صرف اور صرف جمہوری طریقے میں ممکن ہے۔ اب یہ جو بات نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں، اس بات کا ہمیں تو پتہ ہے اور نواز شریف کو پتہ ہے، یہ جان کر بہت خوشی ہوئی، لیکن شہباز شریف اور شہباز شریف کو لانے والے اور نواز شریف کو نہ لانے والے وہ ایسی باتیں بالکل پسند نہیں کرتے۔ لہٰذا اگر نواز شریف صوبے میں کوئی جمہوری کردار ادا کرنے کی کوشش کریں گے اور تمام متحارب قوتوں کو ایک میز پر بٹھانے کی کوشش کریں گے، تو کیا اسلام آباد اور راولپنڈی مل کے نواز شریف کے خلاف علم بلند کریں گے یا راولپنڈی اکیلا علم بلند کرے گا؟ سوال تو بنتا ہے۔ شہباز شریف صاحب کس طرف کھڑے ہوں گے، رائیونڈ والے کی طرف یا پنڈی والے کی طرف؟